بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ روزہ رکھنے سے جسم کے اندر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ انسان کا معدہ 11 مہینے کام کرنے کے بعد جب 1 مہینہ ریسٹ کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء میں ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے نہ صرف غذائی معمولات تبدیل ہوتے ہیں بلکہ پورا دن جسم کو گرمی، پیاس اور بھوک سے محفوظ رکھنے کے لیے سحری کے وقت دہی کا استعمال جادوئی تاثیر کا حامل ہے۔ سحری کے وقت دہی کا استعمال ہر گھر میں کیا جاتا ہے، مگر آج کی اس ویڈیو میں دہی سے ہونے والی ہزاروں کی تعداد میں اموات کے بارے میں بتائیں گے۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ دہی کھاتے وقت کون سی ایسی غلطی ہے جو بہت سے لوگ جانے انجانے میں کرتے وقت موت کے منہ میں بھی جا سکتے ہیں۔ ایسی کون سی غلطی ہے جسے سن کر آپ لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے؟ ناظرین، یہ ایسی غلطی ہے جو سحری میں ہر کوئی کرتا ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری تناول کرنا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سحری تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، سحری کھانا برکت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اپنے فضل سے عطا کیا، لہٰذا اس کو مت چھوڑو۔ سب سے پہلے ہم سحری میں دہی کے فائدے جانتے ہیں، اس کے بعد اس غلطی کے بارے میں بات کریں گے جو بہت سے لوگ دہی کھاتے وقت کرتے ہیں۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں دودھ، کھجور، کدو، گوشت، سرکہ اور انجیر شامل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ نوش فرماتے۔ دودھ میں موجود کیلشیم، وٹامن، آئرن انسانی جسم کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ دودھ انسانی ہڈیوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، آنکھوں اور نظر کے لیے مفید ہے۔ جن لوگوں کو یادداشت اور بولنے کی بیماری رہتی ہے ان کے لیے دودھ کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ دودھ جگر اور معدے کی گرمی کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کا کام دے سوائے دودھ کے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے، تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت ہی خوشگوار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کو اس لیے بہت زیادہ پسند کرتے تھے کیونکہ یہ قوت با پیدا کرتا ہے، معدے میں جلد ہضم ہو جاتا ہے، بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، منی پیدا کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے، دماغ کو قوی کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی دودھ میں ٹھنڈا پانی ملا کر بھی نوش فرماتے تھے۔ ایک اور جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ پیا کرو، یہ ہر طرح سے غذا حاصل کرتی ہے، اس میں ہر بیماری سے شفا ہے، جبکہ اس کا دوا بھی ہے۔ دودھ سے بننے والی تمام چیزیں انسانی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں، لہٰذا اب ہم دودھ سے بننے والی دہی کا ذکر کریں گے۔ گرمی کے موسم میں پورا دن بغیر پانی کے گزارنا اور روزہ مکمل کرنا یہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی ہمت سے ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایسی تدبیر اختیار کرے جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ جو لوگ سحری کے وقت
دیہی کو استعمال کرتے ہیں ان کو کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ معدے کی نظام کو درست کرتا ہے۔ دیہی میں موجود پرونائیوٹکس ایک ایسا جز ہے جو انسانی آنتوں کو مضبوط رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دیہی میں زنک اور دیگر معدنیات بھی ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ پروبایوٹکس نزلہ زکام کے خلاف لڑنے میں مدد کرتا ہے۔ دیہی پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے۔ پروٹین اعضاء کی کمزوری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ پروٹین جسم میں موجود پٹھوں کو درست کرتی ہے۔ دیہی آپ کی ہڈیوں کے لیے انتہائی اچھا ہے۔ دیہی کے ایک پیالے میں 300 گرام کیلشیم موجود ہوتا ہے۔ یہ کیلشیم کمزور ہڈیوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ اس میں موجود پوٹاشیم سوڈیم کی مقدار کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ دیہی کو جسم میں کولیسٹرول اور دل کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اہم خوراک سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ دیہی کا استعمال کرتے ہیں ان میں قلبی خطرات 16% تک کم ہو جاتے ہیں۔ دیہی میں موجود سرطان پیدا کرنے والے اجزاء ہوتے ہیں جو کینسر کے خطرات کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ دیہی وزن کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دیہی پٹھوں کی تعمیر میں مدد کرتا ہے۔ یہ جسم میں پرانے والی پالتو چربی کو جلانے میں مدد کرتا ہے۔ جب موسم کی تبدیلی ہو تو دیہی انرجی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دیہی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ افطار تک پیاس کی شدت کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جو لوگ دیہی کا استعمال کرتے ہیں انہیں افطار تک کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ دیہی کا آغاز سب سے پہلے اٹلی میں ہوا۔ جب اٹلی کا بادشاہ بیمار ہوا تو اس کی طبیب نے اسے دودھ سے بنا ہوا دیہی کھلایا، جس کی وجہ سے وہ صحت یاب ہو گیا۔ جرمن کے لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں۔ جو لوگ دیہی کا استعمال کرتے ہیں ان کے قد دراز اور عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ یہ تمام فائدے آپ جان چکے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ سحری میں وقت کم ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ جلدی دیہی کھانے کے بعد فوراً چائے کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پیٹ میں ایسی تیزابیت پیدا ہونے کا حادثہ ہوتا ہے جو آپ کو موت کے منہ تک لے جا سکتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگوں کو معدے کی بیماریاں شروع ہوتی ہیں، پھر پورا سال معدے کی طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ دیہی کے ساتھ چائے کا استعمال کر لیتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ وہ کس قدر مشکلات کا سامنا کرنے والے ہیں۔ جو لوگ سحری کے وقت فروٹ کے بعد دیہی کھاتے ہیں وہ یہ سمجھ لے کہ وہ موت کے منہ میں جانے والے ہیں، کیونکہ تمام پھلوں کے اندر تیزاب ہوتا ہے۔ جب دیہی کے اندر بھی تیزابیت ہونے کی وجہ سے ایک خطرناک اسٹنٹ تیار ہوتا ہے جو آپ کی آنتوں سمیت معدے کو تیزاب سے بھر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آنتوں میں زخم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام غلطیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ حافظ۔